دنیا مردار ہے، دین کی طرف آئیے، مسجد میں باتیں کرنا منع ہے۔ اگر دنیا مردار ہے اور دین کس کے لیے آیا؟ دین انسانوں کے لیے آیا۔ اگر انسانوں کو دنیا سے نکال دیں، پیچھے پہاڑ صحرا اور دریا سمندر رہ جاتے ہیں، کیا دین ان دریا سمندر پہاڑ فضاؤں اور ہواؤں کے لیے آیا ہے؟ دین کا جو تصور ہے جو دیا گیا ہے، کیا اس کے معاشرے پر کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں؟ کیا اسے ہمارے معاشرے میں عدل انصاف آ گیا ہے؟ کیا اس دین سے ہمارے معاشرے میں جو خالص چیزیں ملنے شروع ہو گئی ہیں؟ حکمرانی دین کے مطابق ہو رہی ہے؟ کیا ریاست نے عوام کی فلاح بہبود کر دی ہے؟ السلام علیکم، دلشاد علی چودھری اپنے پروگرام دین و دنیا کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ دنیا مردار ہے، دین کی طرف آئیے۔ دنیا انسانوں سے ہے، اگر انسان نہیں تو دنیا نہیں، تو دین کس کے لیے آیا ہے؟ دین اسلام کے تقاضے کیا ہیں؟ آئیے قرآن کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نمبر 1، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ ہم نے رسول کو بھیجا ہے ہدایت کے لیے اور سچے دین کے ساتھ، تاکہ وہ اس دین کو غالب کرے دنیا کے تمام دینوں کے اوپر، مشرکوں پر کتنا ہی بھاری کیوں نہ ہو۔ اب دین کیسے غالب ہوگا؟ دین غالب کرنے کے لیے فوجی طاقت کی ضرورت ہے، اور فوجی طاقت کے لیے اسلحہ کی ضرورت ہے، اور اسلحے کے لیے دنیا کے علوم کی ضرورت ہے۔ اور سورہ انفال آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنی فوجی طاقت کو، اپنے گھوڑے، اپنے اونٹ، اپنا جنگی ساز و سامان اور اس کی پوری تربیت ہر وقت جنگ کے لیے تیار رہو، تاکہ دشمن پر ہیبت طاری ہو جائے۔ تو ہم نے دنیا کے علوم پر تو دسترس حاصل نہیں کی، ہم نے دین کے اوپر نام لیا ہے، قرآن کے ناظرہ کو، حفظ کو، اور دورہ حدیث اپنے اپنے مسلک کا۔ تو اس سے دین کو کیا تقویت ملی ہے؟ دین کو غالب کرنے کے لیے 30 سے 39 جنگیں ہوئی ہیں، اس میں جنگی ساز و سامان استعمال ہوا ہے۔ اس جنگی ساز و سامان کو بنانے کے لیے دنیا کے علوم کی ضرورت تھی۔ اس کیسے تلوار بننی ہے، اس کو کیسے چلانا ہے، نیزہ کیسے بنے گا، اس کو کیسے چلانا ہے، اس کا استعمال کرنے کا طریقہ، تیر کمان کیسے، کتنی دور سے اس کا ہوگا، پھر اس کو چلانے کی تربیت، یہ دنیا کے علوم سے آئے گی نا۔ آج اس میں دنیا کے علوم میں بیلسٹک میزائل ہیں، ایٹمی میزائل ہیں، کروز میزائل ہیں، جنگی جہاز ہیں۔ تو کیا ہم نے اللہ کے اس حکم کو مانتے ہوئے قرآن کے مطابق دسترس حاصل کی؟ نہیں کی۔ یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم مغلوب ہیں آج۔ پہلا پہلو تو یہ تھا۔ دوسرا پہلو ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عبادات کا، اور اس کے ساتھ معاشرے کو امن کا گہوارہ بنانا، جنت نما معاشرہ قائم کرنا اور تعزیرات قائم کرنا۔ جو بگاڑ پیدا کرنے والے ہیں ان کو سزائیں دینا، کہ عوام کی فلاح بہبود کرنا، تاکہ لوگ جو ہیں اس کو آنے والے کل کے فکر سے آزاد ہو جائیں۔ کیا پاکستان میں آنے والے کل سے لوگ فکر ہے اس سے آزاد ہیں؟ عوام کی فلاح بہبود کرنا، بے روزگاروں کو روزگار دینا، یتیم بیواؤں کو ریاست کی طرف سے ان کی پرورش کرنا، برائی کو روکنا، اچھائی کی ترغیب دینا۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر۔ اللہ حکم دیتا ہے کہ عدل کرو، احسان کرو، اور اچھائی کی ترغیب دو، اور برائی کو روکو۔ کیا اس پہ کام ہوا ہے؟ آج ہمارا معاشرہ جو ہے ظلم اور بربریت کی چکی میں پس رہا ہے۔ نوجوان ہاتھ میں ڈگریاں لیے گھوم رہے ہیں، ان کو جاب نہیں مل رہی، اور مہنگائی کا طوفان ہے، ریاست اپنا کام نہیں کر رہی، اور ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ دنیا مردار ہے اور دین کی طرف آئیے، جبکہ جو دین کہہ رہا ہے کہ دنیا کے علوم پہ دسترس حاصل کرو اور اپنی فوجی طاقت بناؤ اور تمام دینوں پر دین کو غالب کر دو۔ اور تیسرا پہلو یہ ہے دعوت و تبلیغ کرنا، لوگوں کی تو کو اچھائی کی طرف لے کے جانا اور ان کو تعلیم سے بہرہ ور کرنا،
تاکہ معاشرہ جو ہے تعلیم یافتہ ہو. لیکن ہمارے یہاں جدید علوم کے لیے، دنیا کے علوم پہ دسترس حاصل کرنے کے لیے کوئی کام نہیں ہوا. یہ جو قرآن کا حفظ کرنا، قرآن کو نازلہ پڑھانا، یہ تو ہر مسلمان کے اوپر، خاندان کے اوپر، گھر کے اوپر، معاشرے پر فرض ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کو پڑھے، سمجھے، اس پہ عمل کرے. اللہ اس سے مخاطب ہے، کیا کہہ رہا ہے، زندگی کو کیسے گزارنی ہے، یہ تو فرض ہے. اگر اس کو ہم یہ دین بھی سمجھیں تو یہ دین کا 5% بنتا ہے. 95% تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے علوم پہ دسترس حاصل کرنے کا کہا ہے. اگر دنیا کے علوم پر ہم دسترس حاصل کرتے تو ہمارے پاس جنگی ساز و سامان بھی ہوتا، ہمارے پاس فوجی طاقت بھی ہوتی، ہم دنیا پہ غالب ہوتے، ہم مغلوب نہ ہوتے. دین کا اصل تصور تو یہ تھا کہ آپ غالب ہو جائیں، تمام دینوں کے اوپر اس دین کو غالب کر دیں، آپ کا غلبہ ہو. تو آپ کا غلبہ تو ہے نہیں، آپ تو مغلوب ہو چکے ہیں. اور جب آپ مغلوب ہو گئے ہیں تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. جو غلبہ رکھنے والے ہوتے ہیں، فوجی طاقت بھی ان کے پاس ہوتی ہے، طب بھی ان کے پاس ہوتی ہے، سائنس بھی ان کے پاس ہوتی ہے، ٹیکنالوجی اس کے پاس ہوتی ہے. تو جب آپ اس پہ کام کرتے، سائنس ٹیکنالوجی آپ کے پاس ہوتی، جدید ترین تقاضے ہیں ان کو آپ نے پورا کیا ہوتا، وہ آپ دنیا کو، میڈیکل کی سائنس بھی آپ کے پاس ہوتی، تو آپ غالب ہوتے. آپ انسانوں کو ایک جو انسانیت کی فلاح کے لیے دین آیا ہے، انسانوں کو ایک اچھا معاشرہ، عدل و انصاف کے لیے کہہ رہا ہے، اور دنیا پر غلبے کی بات کر رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ مردار ہے دنیا. آپ کا تصور جو ہے صرف یہی ہے، جو نصابی آپ کے فرقوں کے نصابی کے جو کتابیں ہیں ان کو پڑھانا دین ہے. وہ بالکل دین نہیں. ریاست نے اپنا کردار ادا کیا ہوتا کہ تمام ان یونیورسٹیوں کالجز میں جہاں پہ دنیاوی علوم دیا جاتا ہے، وہاں پہ قرآن ترجمے کے ساتھ نازلہ پڑھایا جاتا، حفظ کرایا جاتا. تو حوصلہ شکنی ہوتی ان مدرسوں کی جہاں سے دہشت گرد نکلے ہیں، جہاں سے نفرت پھیلائی گئی ہے، جہاں تقسیم پیدا کی گئی ہے. اور یہ جتنے دینی مدرسے ہیں انہوں نے قوم میں تقسیم پیدا کی ہے، تفرقے پیدا کیے ہیں، قتل و غارت ہوئی ہے، دہشت گردی ہوئی ہے. اس لیے ضروری ہے کہ دین کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ریاست اپنا کردار ادا کرے. آپ نے معاشرے کو کیا سبق دیا ہے؟ معاشرے میں خالص چیز ملنا ناممکن ہے. انسانی جانوں سے کھیلا جاتا ہے، اور قانون اپنی حرکت میں نہیں آتا. غریب کے لیے قانون ہے اور اشرافیہ کے لیے قانون نہیں ہے. جعلی دوائیں اور ملاوٹ والی اشیاء یہ مل رہی ہیں، اور پوری دنیا میں پاکستان جو ہے مشہور ہے کہ یہ 2 نمبر لوگ ہیں. اگر آپ نے دنیا کو جہنم بنایا ہے دھوکے سے، نوسر بازی سے، ملاوٹ سے، انسانی جانوں سے کھیل کر، جعلی ادویات سے، اور کسی کی عزت پر ہاتھ ڈال کے، کسی کی رزق کے اوپر، کسی کی جائیداد کے اوپر، کی زمینوں پہ قبضہ کر کے، اگر آپ نے دنیا میں یہ جہنم بنا کے آپ گئے ہیں تو اپنے ساتھ آپ جہنم ہی ساتھ لے کر جائیں گے. معاملات اور کردار میں اگر برے ہو، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب برباد ہو جائیں گے. آپ کا وقت قیمتی ہے. شکریہ کہ آپ نے ہمارے ساتھ وقت گزارا. مزید مستند تجزیوں اور بروقت معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.